وقفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چند دن پہلے میں دبئی گیا تھا 3 دن کے لیے، تو وہاں ایک صاحب ملے اور بڑے اصرار کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ کے بیانات میں بہت سارے موضوعات ہیں لیکن ایک کمی بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ تو کہنے لگے کہ آپ شیخ کے آداب، مرشد کے آداب، ان آداب کے اوپر آپ بالکل بات نہیں کرتے، تو آپ اس پہ بات کیا کریں۔ بات ان کی ٹھیک ہے کہ میں نے اس موضوع پہ کبھی گفتگو نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ غلطی بھی کہہ سکتے ہیں، غلطی ہے، لیکن اس لیے نہیں کی کہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں کہ میری کوئی حیثیت یا کوئی مقام ہو تو میں اس طرح کی باتیں اپنے مریدین سے کہوں جناب اب میرا اس طرح ادب کرو جیسا کہ مشائخ کا کرنا چاہیے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم سے عہد لیا گیا، جتنے بھی صاحب نسبت لوگ ہیں نا جن کو اپنے شیخ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے ان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ ہم سے عہد لیا گیا، جیسے حضرت جی کے خلفائے کرام ہیں اور جو مشائخ ہیں باقی سلاسل کے، نقشبندی سلسلے کے، چشتی سلسلے کے، قادریہ، سہروردیہ، ہم سے عہد لیا گیا، علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ بہت عرصہ پہلے جب پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ شیخ کو چاہیے کہ اپنے مریدین کی تربیت جب کرے تو اس میں آداب شیخ کا پہلو اس کو بھی صحیح سمجھائے، اس کو بھی ذکر کیا کرے۔ تو میں نے پھر نہیں کیا، میں نے کہا یار یہ میں کیا کروں، میں تو کسی کھاتے کا آدمی نہیں ہوں، تو میں کہوں تو اپنا عجیب، خود اپنے منہ سے بڑا عجیب لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی جب دبئی گیا تو ان صاحب نے وہ بیعت بھی ہوئے اور بیعت ہونے سے پہلے میری اصلاح کی انہوں نے کہا جی میں حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سنتا ہوں اور مختلف جو مشائخ جو ہیں وہ تو بڑی زبردست جو ہے نا اس حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ بات ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب میں یہ بات کر لوں گا۔ تو آج اس سلسلے کی یہ پہلی مجلس ہے، تو آج کی پہلی مجلس میں آداب ہی کی رعایت رکھتے ہوئے، اپنے شیخ کے ادب ہی کی رعایت رکھتے ہوئے، تو اس میں اپنے شیخ ہی کی کتاب سے آداب جو ہے نا وہ بتانے ہیں۔ کتاب کا نام سب سمجھ گئے ہوں گے، با ادب با نصیب، با ادب با نصیب۔ تو تصوف کا تو تعلق ہی با ادب با نصیب سے ہے، ہر چیز کا ہی ہے لیکن اس کا تو بہت زیادہ ادب کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اپنے شیخ کا بے حد ادب کرتے تھے، اتنا خیال رکھتے کہ کبھی شیخ کی مجلس میں بے وضو نہ جاتے، اور جتنی دیر بیٹھنا ہوتا تو باوضو رکھتے، وضو کو روکنا پڑتا تو وضو روکتے۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا، میں نے خود سنا، تو جانا تھا گھر واپس تو معلوم ہوا کہ رات کو شیخ کے پاس شیخ کے کمرے میں ہی رہنا ہے، شیخ سو گئے۔ حضرت مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے حضرت کو بھی کہا یہیں پہ سو جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ساری رات جو ہے نا ذکر کرتا رہا اور میں نے بستر پہ لیٹا رہا لیکن سویا نہیں۔ سویا اس لیے نہیں کہ میرا ایک ارادہ، ایک شوق اور ایک جذبہ یہ تھا کہ شیخ کو بے وضو نہ دیکھوں، اب اگر میں سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور شیخ کمرے میں ہیں تو صبح اٹھوں گا تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ شیخ کو نہ دیکھوں اور آگے چلا جاؤں۔
تو بے وضو چہرے پہ نظر پڑے گی، تو میں نے پھر ساری رات جاگ کے گزاری ذکر کرتا رہا اور وہ باوضو رہا تاکہ صبح باوضو ہی زیارت ہو۔ اب یہ معاملہ ایسا ہے، جب اس طرح کے اور بہت سارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے مشائخ کے اس طرح کے واقعات ہیں، لیکن ایک عام آدمی اس کو ہضم نہیں کر رہا، ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا، اس کا ہاضمہ ہی نہیں ہوتا اس کو قبول کر لے کہ یہ کیا ہے، یہ تو غلب ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو برا ہے، اور یہ ہے، بہت ساری باتیں، کیونکہ ان کو اس کی پہچان نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اپنی لا علمی میں ایسا کر لیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام کا کیسے کیسے ادب کیا، کہاں کہاں ادب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ سے مدینہ، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے، ان جگہ سے ہی گزرتے جہاں جہاں نبی علیہ السلام گزرے، وہیں قیام کرتے جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے قیام کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام ایک دو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ سواری روکی، نیچے اترے، چند قدم چل کے ایک جگہ بیٹھ گئے، ایسے جیسے قضاء حاجت کے لیے کوئی بیٹھتا ہے، کیا کچھ بھی نہیں، اٹھے اور پھر سواری پہ بیٹھ گئے، گاڑی تو نہیں، مطلب اونٹ جو بھی سواری تھی۔ کسی نے کہا حضرت جب ضرورت نہیں تھی، تقاضا نہیں تھا، سواری کیوں روکی، نیچے کیوں اترے، یہ سب کیا تھا؟ فرمایا کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر سے گزرا تھا، یہاں نبی علیہ السلام قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تھے، یہاں نبی علیہ السلام قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تھے، آج میری کوئی حاجت تو نہیں تھی، لیکن میرا دل کیا میں وہی کروں جیسے میرے محبوب نے کیا تھا۔ اب ان محبتوں کو کون سے فتووں میں تولیں گے؟ اب ان عقیدتوں کو ہر آدمی نہیں ڈائجسٹ کر سکتا، ورنہ کسی بھی بڑے سے بڑے مفتی سے پوچھ لیں، آج ہم جاتے ہیں حرمین شریفین تو وہاں کون رکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں جوتا نہیں پہنتے تھے، امام مالک رحمۃ مدینہ طیبہ میں سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے، سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے، اور قضاء حاجت کے لیے کتنا تکلف کیا کرتے تھے کہ بالکل حدود حرم پر آ جاتے، پاؤں اپنے دونوں رکھتے حدود حرم میں، اور اس طرح بیٹھتے کہ جو ناپاکی نکلنی ہے، فضلہ نکلنا ہے، پیشاب پخانہ، وہ حدود حرم سے باہر گرے۔ اس کو کون سے پیمانے سے تولیں گے؟ یہ عقیدت اور محبت کی باتیں ہیں، یہ عقیدت اور محبت والوں ہی کو سمجھ میں آ سکتی ہے، کسی دوسرے کو سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، ہر راستے کے راہی اور ہر سفر کے مسافر کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے آرمی میں داخلہ لیا، وہ جنرل بننا چاہتا ہے تو اس کا داخلہ ہے، اس کا ایک راستہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ پہلے وہ بھرتی ہوگا کیڈٹ کالج میں، پھر کرتے کرتے چڑھتا چڑھتا زندگی میں موقع ملا تو پھر میجر، اور اوپر چلتے چلتے پھر کہیں جنرل بنے گا، اس کے ضوابط ہیں، پورے ایک راستہ ہے۔ نیوی کے اندر کو جاتا ہے، کسی نے ایڈمرل بننا ہے، نیول چیف بننا ہے، اور آگے بڑے اس میں نیوی میں، اب اس کا بھی ایک راستہ ہے۔ دونوں کے راستوں میں کچھ چیزیں کامن ہوں گی، کچھ الگ بھی ہوں گی۔ اسی طریقے سے ایک نے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ ایک راستہ ہے، ایک آدمی نے تبلیغ میں خوب آگے بڑھنا ہے تو اس کا ایک الگ راستہ ہے، الگ ایک ترتیب ہے، اصول اور ضوابط ہیں، پورا ایک نظام ہے، مکمل نظام ہے۔ تو اسی طرح راہ سلوک کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کی رعایت کرنا رکھنا ضروری۔ اب رعایت رکھنا اور کرنا ضروری تو ہے، لیکن پتہ بھی تو ہو، اس کا علم بھی تو ہو۔ اس کے لیے یہ کتاب بادب بانصیب حضرت جی کی بہترین ہے۔ تو عام لوگوں کے لیے جو سالکین ہیں ان کے لیے تو بادب بانصیب بہترین ہے، اس کو پڑھیں۔ ہاں، جن کو نسبت مل چکی ہے وہ پھر اور بھی کتابیں ہیں، حضرت جی کی اور کئی کتابیں ہیں اس حوالے سے، وہ پڑھیں۔ اور علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم سے عہد لیا گیا، بڑی عجیب کتاب ہے مشائخ کے لیے جو سلوک کا کام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں بہت بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے،
تو خدمت کی ڈیوٹی لگی ایک نوجوان، کئی لوگ خدمت کے لیے تھے تو ایک نوجوان بھی تھا. اب آپ سمجھیے کہ وہاں 10 مشائخ بیٹھے میں بڑے بڑے، ان میں سے ایک اس کا شیخ بھی ہے جو ان 10 میں سے 10ویں نمبر پر ہے، جو جس سے یہ بیٹھا نوجوان، اس سے بڑے بڑے مقام کے لوگ بھی موجود تھے. اب میزبان نے اس کو کہا کہ بھئی یہ لے جاؤ مشائخ کو پیش کرو. اب حق یہ بنتا ہے کہ جو اس مجلس میں سب سے بڑے ہیں ان کو دو. اب یہ اس میزبان نے بھی کہا کہ بھئی جو سب سے بڑے ہیں ان سے شروع کرنا. وہ گئے اور اپنے شیخ کو دے دیا، وہاں سے شروع کیا. باقی لوگوں کو جتنے بھی تھے انہوں نے کہا یہ کیا، یہ چھوٹے کو پہلے دیا، پہلے تو بڑے کو دینا چاہیے تھا، یہ تو اس نے بیعت بھی کی ہے. ان سے پوچھا بھائی جانا آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا میرے شیخ تو یہی ہے، میرے بڑے تو یہی ہیں، ان سے بڑے ضرور ان کے ہوں گے، وہ ان کے بڑے ہوں گے، جو بھی ہوں گے، میرے بڑے تو یہی ہے، میں کیا کروں؟ تو باقی تمام مشائخ نے کہا کہ ہاں اس نے اپنے حساب سے ٹھیک کیا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عام روٹین سے بہت ہٹ کر ہیں. اور تو اور یہ آداب سے سالکین ہی دور نہیں ہوئے، سارے ہی دور ہو گئے. اولاد آج کی نوجوان نسل آداب سے دور ہے، اس کو نہیں پتا آداب کیا ہیں. تو راہ سلوک کے آداب، طریقت کے، پیر بھائیوں کے، شیخ کے، تو کچھ باتیں تو انشاءاللہ جتنا وقت ابھی ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پھر یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پہ اس موضوع کو لاتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے مستند مشائخ کے مستند واقعات کے کس کس طرح انہوں نے اپنے اپنے شیخ کا ادب کیا، وہ جب سامنے آئیں گی نا پریکٹیکل ایگزامپلز، تو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم تو اس معاملے میں بڑے ہی بے ادب ہیں، بڑے ہی بے ادب ہیں. تو اب شروع کرتے ہیں جی. حضرت جی کی کتاب ہے با ادب با نصیب، اس کا چیپٹر ہے راہ سلوک کے آداب، پیج نمبر 181. حضرت فرماتے ہیں کہ ہر سفر کے مسافر کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ان چیزوں کو وہ پورا کرتا رہے تو منزل پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر ان اصول و ضوابط کو پورا نہ کرے تو منزل میں پہنچنے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، در بدر کی ٹھوکریں بھی کھانی پڑتی ہیں، بعض مرتبہ لٹ بھی جاتا ہے بندہ، حادثہ ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح راہ سلوک کے راستے میں اللہ تک پہنچنا ہے، شیخ وسیلہ اور واسطہ بن رہا ہے اللہ کی ذات تک پہنچانے کا. یہاں کے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں، ایس او پیز ہیں، ان کو سمجھ کے پورا کرنا ہر سالک کے لیے ضروری ہے جو کسی درجے پہ پہنچنا چاہتا ہے. ہر سالک کے لیے ضروری ہے تاکہ ترقی میں لے آگے بڑھے. اور اگر اس میں اس نے ان چیزوں کی رعایت نہ کی تو یہاں بھی یہ زندگی بھر ٹھوکریں کھاتا رہے گا، اس کو مقصد نہیں حاصل ہوگا. اور یہاں کا جو راستے میں دشمن ہے، راہزن ہے، ڈاکو ہے، وہ شیطان ہے، اور اس نے ایمان کو چھیننا ہوتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے شیطان اس راستے میں تباہی مچا دیتا ہے. بعض مرتبہ اپنے ہی شیخ کے خلاف کوئی بدگمانی پیش آ جاتی ہے، اپنے ہی شیخ سے بدگمانی ہو تو اس کا کیا حل، اور ہو تو کیوں ہو، اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو راستے میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، حضرت جی نے جو اس کتاب میں یہ مشائخ کے آداب لکھے ہیں وہ بھی علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ کی ایک کتاب سے ہی لکھے ہیں. پہلی بات حضرت نے لکھی ہے کہ کوئی بھی سالک مشائخ کی محبت، خدمت اور ادب کے بغیر کسی اچھی حالت تک نہیں پہنچا. کسی بھی سلسلے کا کوئی بھی سالک، کسی بھی شیخ سے بیعت ہوا ہوا کوئی بھی سالک کسے کہتے ہیں؟ سلوک پہ کے راستے پہ چلنے والا، یعنی مرید. کوئی بھی سالک، کوئی بھی مرید اپنے شیخ کی محبت، ادب اور خدمت کے بغیر آگے نہیں پہنچا. یہ بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے.
جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے، فرماتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص بغیر کسی شیخ کے اس راستے میں قدم رکھے گا خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جو شخص بغیر شیخ کے طریقت پہ چلنا چاہے گا، بھئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، کتابوں سے دیکھ کے میں کرتا رہوں۔ ایک واقعہ یاد آیا، یہ بہت پرانی بات ہے، آج سے 2008 میں مجھے خلافت ملی تھی۔ خلافت ملنے کے چند مہینے کے بعد ہی ایک صاحب دکان پہ آئے، شالوی میں دکان تھی، نیشنل الیکٹرانکس، بیٹھا ہوا تھا دکان پہ، تو صاحب آ گئے اور مجھ سے تصوف کی بڑی ہائی میتھمیٹکس کی باتیں پوچھنا شروع کی، بہت اونچی اونچی، اور فارسی کی کتابوں کے حوالہ جات اور بڑے بڑے مشائخ کی کتابوں کے حوالہ جات دے کے کچھ پوچھا۔ میں ان سے واقف نہیں تھا، جو انہوں نے باتیں کی، میں نے کہا مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا۔ کہ پھر یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، پھر آپ کیسے شیخ بنے پھرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو بس شیخ بنا پھرتا نہیں ہوں، مجھے تو بس ذمہ داری دے دی گئی ہے، مجھے تو جو حضرت نے سکھایا جو چیزیں تھیں اسی کے اوپر چل رہا ہوں، لیکن یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ تو بہت ہی کوئی اور جو ہے نا وہ معاملات ہیں، تو ہمیں شیخ نے جو سکھایا وہ مجھے اس کا پتہ ہے، اس سے زیادہ کا نہیں پتا۔ تو حیران ہو گئے، کہنے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے فلاں بزرگ کی کتاب نہیں پڑھی، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ خیر انہوں نے کافی جو ہے نا مجھے سمجھایا بجھایا کہ آپ ذرا ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے کہا اچھا جی انشاءاللہ کچھ دعا کریں آپ۔ پھر میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ آپ کن سے بیعت ہیں؟ ایک سوال میں نے ان سے پوچھا، آپ کن سے بیعت ہیں؟ کہتے میں کسی سے بیعت نہیں ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ، آپ اتنی اونچی اونچی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو تو یقیناً کسی سے بیعت ہو جانا چاہیے، کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ بیعت ہوئے بغیر گزارا نہیں؟ تصوف میں تو بیعت کی حیثیت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، اور باقی چیزیں جو آپ اتنی ہائی میتھمیٹکس کی باتیں کر رہے ہیں اونچی اونچی، وہ مقامات تو بہت بات کے ہیں، ابھی تو آپ نے ادھر داخلہ نہیں لیا، تو یہ کیا ہے؟ تو پتہ ہے کیا فرمانے لگے؟ مجھے خود کہا، فرمانے لگے مجھے جیسا کتابوں میں شیخ دیکھتا ہوں مجھے دنیا میں نظر ہی نہیں آتا، اس لیے میں کسی سے بیعت نہیں ہوتا۔ کتابوں میں جو میں دیکھتا ہوں ایسا شیخ مجھے ملنا چاہیے، تو مجھے میری شان کے لائق شیخ ہی نہیں ملتا، میں کیا کروں، میں اتنا پڑھ چکا ہوں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے تو یہ سب پڑھ کے ڈوبو دیا، ماشاءاللہ کیا کیا آپ نے؟ پہلے وہ تھے، میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا جناب موجودہ زمانے میں اگر آپ چاہیں کہ جنید بغدادی آپ کو مل جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی مل جائیں، مجدد الفسانی رحمہم اللہ، ان جیسے بزرگ مل جائیں تو وہ نہیں ملیں گے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، یہ نہیں ملیں گے، بالکل نہیں ملیں گے۔ آپ کہیں جی بایزید بستامی جیسا ملے گا تو میں بیعت ہوں گا، تو اللہ کی قسم آپ کو آج نہیں ملے گا۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ بیعت نہ ہو؟ بھئی اللہ نے مجھے جس زمانے میں پیدا کیا ہے میں نے اس زمانے کے اندر رہتے ہوئے دیکھنا ہے۔ جو آج کے موجودہ مشائخ ہیں جناب، ان کا درجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی مشائخ جیسا بالکل نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ جس زمانے میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھے اس وقت کے مریدین کس درجے کے تھے، وہ انہی کے مقام کے تھے۔ ہم ان کے پاس جائیں تو ہو سکتا ہے ہمیں بیعت کرنے سے منع کر دے، چل بھئی واردو ہے کون۔ یہ بھی سمجھنے کا ایک مقام ہے۔ دوسرا مقام کیا ہے، سمجھنے کا پوائنٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فی زمانہ جو ہمارے حالات ہو چکے ہیں من حیث الامہ، تو یہ جو موجودہ زمانے کے علماء اور مشائخ ہیں یہ موجودہ زمانے کے بایزید اور جنید ہی بنیں گے جو حالات عوام کے جا چکے۔ کمپیریزن اس حساب سے ہوگا نا، جو عوام کے حالات جا چکے ہیں تو یہ جو ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں یہ موجودہ زمانے کے جنید و بایزید ہی ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ پھر آپ اپنے مطلب کی نکال کے لے آئے، تو ہر آدمی اپنے مطلب ہی کی نکال کے لاتا ہے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو مطلب اگر اللہ کے لیے ہو تو اور اچھی بات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا قرب قیامت میں ایسا زمانہ بھی آئے گا، دو لوگ کھلے عام بدکاری کر رہے ہوں گے، ایک ان کو صرف اتنا کہہ دے گا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، فرمایا اس زمانے کا وہ ولی ہوگا۔ تو وہ زمانہ تو تقوی سے نیچے آتا جا رہا ہے، ادھر گراف تو تقوی کا گراف نیچے آ رہا ہے، تو اس کو حساب سے دیکھیں تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زمانہ جو تھا اس زمانے کے حساب سے معاملات تھے، تو آج کے زمانے کے حالات سے ہیں۔
تو جناب یہ ان صاحب کا واقعہ انہیں میں نے سمجھایا، وہ خیر چلے گئے، اور جس حساب سے وہ گئے تھے تو یقیناً شاید آج بھی کسی سے بیعت نہ ہو، اللہ کرے ہو گیا۔ تو یہاں پر بیعت ہونا اور کہیں اپنے نفس کو کسی کے قابو میں دینا، یہ بڑا ضروری۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو شخص جو شخص مشائخ کا ادب اور احترام چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں کی نظر میں ناپسندیدہ بنا دیں گے، اور خطرہ ہے کہ بے ادبی زیادہ کی تو نور ایمان سے محروم ہو جائے۔ علماء ایک تو نا عام لوگوں کی غیبت کرنا، اس کو قرآن مجید میں کیا کہا؟ مردہ بھائی کا کیا کھانا؟ گوشت۔ عام مسلمان کی غیبت کرنا، جو اگر نماز بھی نہیں پڑھتا، بالفرض کوئی ایسا مسلمان ہو، مولانا بیٹھے ہیں، آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا، اس کی داڑھی بھی نہیں، کیا اس کی غیبت جائز ہے؟ داڑھی والے کی جائز ہے، پگڑی والے کی جائز ہے؟ اچھا، مسئلہ وہی ہے نا کہ ایک مسلمان گو گناہگار ہے، غیبت تو اس کی بھی جائز نہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ اگر کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، کسی ایسے مسلمان کی جو گناہگار ہے، تو مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ لیکن علماء اور مشائخ کی غیبت کرنا وہ کیا ہے؟ وہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ مسمومن، یہ جو گوشت ہے زہریلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان علماء اور مشائخ کی غیبت کرتا ہے تو مردار بھائی کا گوشت کھانے کا تو اصول ہے ہی ہے، لیکن اس میں ایک اور اضافہ ہو جاتا ہے، مسمومن، زہریلا۔ اور یہ صحابہ رسول کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کسی عام مسلمان کی غیبت کی، مردار بھائی کا گوشت کھایا، کسی عالم کی، مشائخ کی، اللہ والے کی غیبت کی تو مردار بھائی کا زہریلا گوشت کھایا۔ اور یہ والا زہریلا گوشت یہ جسم پر اثر نہیں کرے گا، یہ روح پر اثر کرے گا، روحانی ترقی رکے گی، روحانی موت آئے گی۔ تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو شخص مشائخ کا ادب اور احترام چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں کی نظروں سے گرا دے گا، اور خطرہ ہے کہ نور ایمان سے محروم نہ کر دیا جائے۔ اب اپنے بندوں کی نظروں سے گرا دے گا کیا مطلب؟ میڈیا کی نظروں سے، باطل کی نظروں سے نہیں، اللہ اپنے پیاروں کی نظروں سے گرا دے گا، اللہ اپنے مقرب بندوں کی نگاہوں سے گرا دے گا، یہاں یہ مطلب ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے شیخ کے کمال کا اعتقاد نہ رکھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنے شیخ کے کمال کا اعتقاد نہ رکھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ جملہ حضرت نے یہاں لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب اسی کی تشریح میں ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ سن لیجئے۔ حضرت جی سے سنا، حضرت کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی تھا، ہم دو لوگ تھے اور اپنے شیخ سے بیعت تھے، اور ان کے شیخ کا نام بتائے جی کون؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے شیخ تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ساتھ تھے، اور ہم دونوں کا اپنے شیخ سے متعلق گمان جدا جدا تھا، دونوں کا الگ الگ تھا۔ میرا اپنے شیخ کے بارے میں گمان یہ تھا، توجہ کیجئے گا، بہت اہم بات ہے، بڑے بلہ والوں کی بات ہے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کے متعلق گمان یہ تھا کہ اس امت میں اگر کسی کو شیخ ملے ہیں تو ابو بکر صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام ملے یا مجھے میرے شیخ ملے۔ شیخ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شیخ سے گمان سے متعلق، کہتے ہیں ہم دو لوگ تھے، دو بھائی تھے، دو ساتھی تھے جو سلوک میں ساتھ آئے، پیر بھائی۔ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کے ساتھ گمان کا یہ حال تھا کہ میں یہ سوچتا تھا اگر اس پوری امت میں کسی کو شیخ ملے ہیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو محمد الرسول اللہ ملے، اور یا پھر مجھے میرے شیخ ملے۔ اور دوسرا
میرے بھائی کا جو گمان تھا پیر بھائی کا اپنے شیخ کے متعلق، وہ کیا تھا کہ ہاں خود تو کامل ہیں لیکن دوسرے کو کامل بنا نہیں سکتے، خود تو ایک مرتبے تک پہنچ گئے ہیں لیکن دوسروں کو کسی مقام تک پہنچا نہیں سکتے، یہ اس کا گمان تھا۔ اب امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گمان کے مطابق ملا، ان کو ان کے گمان کے مطابق ملا، مجھے اللہ نے ترقی عطا فرمائی، آج اس کا پتہ بھی کوئی نہیں دنیا میں ہے کدھر۔ آگے حضرت جی فرماتے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، کہ دونوں کے گمان کا فرق کی وجہ کیا تھی؟ نہیں، آگے حضرت فرماتے ہیں حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کہ وہ جو دوسرا جس کا کوئی نہیں پتا، اس کے گمان کے کم ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ بتائی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گو تھے، بہت کم بولتے تھے، بہت کم کلام فرماتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے ان کی خدمت میں جو بیٹھے ہوتے تھے عرض کیا حضرت کچھ کلام فرمائیں، کچھ بات فرمائیں تو فائدہ ہو۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دل میں سے کچھ نہیں لیا، ہمارے قلب سے کچھ حصہ نہیں لیا فیض کا اور نور کا، اس کو ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ جس کو ہمارے دل سے کچھ نہ ملا اس کو ہماری زبان سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو دلوں کے سودے ہیں، دلوں سے معاملات چلتے ہیں آگے، سینہ بسینہ۔ تو یہ کس بات کی تفصیل چلی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو شخص اپنے شیخ کے کمال کا اعتقاد نہ رکھے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ بادب بانصیب چیپٹر راہ سلوک کے آداب، پیج نمبر 183۔ کتاب کا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم سب جب میں حضرت سے بیعت ہوا، اور باقاعدہ بیعت تو پہلے ہو گیا تھا، اسباق پھر کچھ عرصے بعد شروع ہوئے، جب اسباق شروع ہوئے تو حضرت جی نے مجھے فوری طور پر 2 کتابیں پڑھنے کا حکم فرمایا تھا، ایک باادب بانصیب اور دوسرا تصوف و سلوک، دونوں کتابیں حضرت جی کی ہیں، تو یہ ہم سب کے پاس ہونی چاہیے۔ تو لکھا ہے حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے شیخ کی صحبت میں آئے اور پھر اس پر اعتراض کرے بلا شبہ اس کی بیعت ٹوٹ گئی، اور اس پر واجب ہے کہ تجدید بیعت کرے۔ شیخ پر اعتراض، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ اس راستے میں بہت سارے دوسرے گناہ بعض مرتبہ اتنے نقصان دہ نہیں ہوتے جتنا شیخ پر اعتراض اور تنقید نقصان دہ ہوتی ہے، مرید کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور یہ تنقید کا راستہ کھلتا ہے تو آگے بڑھتا ہے بندہ۔ اب یہاں مجھے اچانک مولانا الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم کی ایک بات یاد آ گئی، ان کا ایک کلپ سنا تھا بہت عرصہ پہلے، اب اس میں سے جو بات یاد ہے وہ سناتا ہوں، اسی سے متعلق، یہ اللہ ہی نے دل میں ڈالی، وہ یاد کرائی، سنی بہت عرصہ پہلے۔ عجیب فرماتے تھے کہ دیکھو اپنے آپ کو پہلے مقام پہ روک لو، شیخ کے ادب پہ و عالم کے ادب پہ رک جاؤ، اگر تم یہاں نہ رکے تو تم آج عالم کی بے ادبی کرو گے، اس پہ خلاف بات کرو گے، شیخ پہ بے ادبی کرو گے، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، پھر بڑے بزرگوں کے اوپر زبان کھولے گی، پھر یہ تابعین پہ جائے گا، ائمہ پہ جائے گا، ان پہ زبان کھولے گی، نعوذ باللہ نہ رکے تو یہ صحابہ کرام پہ جائے گا، وہاں زبان کھولے گی، اہل بیت پہ جائے گا، زبان کھولے گی، پھر نعوذ باللہ یہ بڑھ کے محمد اور رسول اللہ پہ بھی جا سکتا ہے، نعوذ باللہ، اور اگر نہ رکے تو یہ اللہ تعالیٰ پہ بھی جائے گا۔ یہ انہوں نے ایک عجیب بات کہی، پھر اس کی انہوں نے تفصیلات بھی بیان کی، ان کا اپنا ایک خاص انداز ہے بات کرنے کا، ادب کو پہلے زینے میں پکڑ لو، پہلے درجے میں رک جاؤ، اگر بے ادبی کا دروازہ کھلا اور بے ادبی کرتے گئے اور ادھر سے دھتکار دیے گئے تو یہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتے 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 اللہ کی ذات تک پہنچ سکتی ہے۔ تو علماء اور شیخ کا ادب یہاں سے شروع ہوگا کام، جو اپنے آپ کو یہاں روکے گا اگلی اسٹیج پہ رکا رہے گا، جو یہاں تنقید کے لیے اپنے آپ کو اوپن کر دے گا کہ میں بڑا اوپن مائنڈیڈ ہوں، تو پھر یہ کہاں تک جا سکتا ہے وہ انہوں نے بتایا ہے۔ حضرت جی لکھتے ہیں ایک ادب، مرید پر لازم ہے کہ اپنے شیخ کو لفظ کیوں یہ نہ کہے، ورنہ طریقت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ مرید پر لازم ہے
کہ اپنے شیخ کو لفظ کیوں یہ نہ کہیں، ورنہ طریقت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اب مجھے اپنے ایک دو واقعات یاد آ رہے ہیں، قریبی ساتھی جانتے ہیں، سنا نہیں رہا بس میں۔ الحمدللہ 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 کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی کام ہوا اور حضرت کی طرف سے فرمایا گیا کہ اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو بس بات وہیں پہ مکمل، کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا وہ بات مکمل ہو گئی۔ اس کی میں تفصیلات نہیں بتا رہا۔ جو بات ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا، میں نے کہا جی میں نے تو اپنے شیخ سے نہیں پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں کہا یہ کرنے کو یا نہ کرنے کو، بس ان کا آ گیا کہ بس نہیں، اللہ اللہ خیر اللہ، بات ختم، کہ یا یہ کرنا ہے تو بس ختم۔ اب کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ تو کبھی الحمدللہ الحمدللہ اس میں میرے والد صاحب، میری اہلیہ، میرے قریبی لوگ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ایک دو نہیں درجنوں ایسی چیزیں الحمدللہ ہوئیں، ختم، جو آپ کہہ دیا بات ختم، اس کے بعد اس کی لاجک نہیں پوچھنی۔ شیخ عبد الرحمن جیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو اپنے شیخ یا پیر بھائیوں کی محبت سے روگردانی کرنے والا پائے، سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے سے دھتکارا جا رہا ہے۔ جس شخص کو اپنے شیخ سے محبت میں کمی محسوس ہونے لگے اور وہ روگردانی کرنے لگے اور پیر بھائیوں کی محبت سے روگردانی کرنے لگے، سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکارا جا رہا ہے۔ یعنی کہ میں اپنے شیخ سے محبت پہلے کرتا تھا اب نہیں کرتا، نہیں، یہ معاملہ پھر اوپر سے آ رہا ہے۔ کہتے نا تہجد کے لیے میں نہیں اٹھتا، جی ٹھیک ہے آپ نے تو کہہ دیا آپ نہیں اٹھتے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو چاہتے ہی نہیں اس وقت اٹھانا، اللہ کے پیاروں کے اٹھنے کا وقت ہے، تیری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے، تو یہ بھی تو اینگل ہو سکتا ہے نا۔ اچھا یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، انسان کو اپنے والد سے محبت ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے نا۔ والد سے محبت شدید ہوتی ہے یا چچا تایا سے شدید ہوتی ہے؟ تایا، چچا، پھپھا، ماما، ماموں، یہ جو جتنے بھی رشتہ دار ہیں باقی، تو بتائیے والد سے زیادہ ہوتی ہے کہ باقیوں سے؟ والد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا والد کی شدید محبت ہمیں اپنے چچا تایا یا ماموں یا پھپھا کی بے ادبی پہ تو نہیں اکساتی؟ ایک آدمی کہتے ہیں مجھے اپنے ابا سے بڑی شدید محبت ہے، تو ہم کہیں گے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے چونکہ اپنے ابا سے شدید محبت ہے اس لیے میں اپنے تایا چچا کی بے اکرامی کروں، انہیں برا بھلا کہوں، یہ ٹھیک ہوگا؟ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بھئی مجھے میرے شیخ سے محبت ہے، یہ بات بہت اچھی ہے، لیکن جو اور معاشرے میں مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان سے بھی محبت کرنی ہے۔ شیخ ہو گیا والد کی مانند، روحانی والد کی مانند شدید محبت، لیکن باقی جتنے علماء مشائخ ہیں وہ چچا تایا اور پھوپھا کی مانند ہو گئے نا، ماموں کی مانند ہو گئے، تو اپنے والد کی شدید محبت تایا اور چچا کی بے اکرامی پہ تو نہیں لے کر آتی۔ اسی لیے اس راستے میں یہ بڑی ایک مشکل آتی ہے کہ مجھے میرے شیخ سے اگر محبت ہے تو ارد گرد کے باقی مشائخ کے میں کیڑے نکالوں، یہ تو تباہی کا راستہ ہے۔ بھئی والد سے محبت ہونا اچھی بات ہے، لیکن والد سے محبت کے ساتھ چچا سے بھی کچھ تعلق ہوتا ہے۔ مجھے اپنے شیخ سے محبت ہے بہت اچھا، لیکن اگر اس وجہ سے میں دوسرے مشائخ میں کیڑے نکالوں تو یہ تو شیخ کی تربیت نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا ادب کا خیال۔ حضرت جی لکھتے ہیں کہ مرید اگر اپنے شیخ کی ہزاروں برس خدمت کرے، لاکھوں روپیہ خرچ کر دے، تب بھی دل میں یہ خیال نہ لے کر آئے کہ میں نے ہزاروں سال خدمت کر کے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے شیخ کا حق ادا کر دیا۔ اگر ایسا کیا تو یہ طریقت سے فارغ بار ہے، کیونکہ یہ معاملہ پیسوں میں نہیں تولا جاتا، یہ تعلق پیسوں سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ اس تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے، تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے جو ہے، اس کا باقی چیزوں سے تعلق نہیں ہے کہ جی میں نے آپ کی اتنی خدمت کی، خیال رکھا، اتنے عرصے سے ساتھ ہوں۔ بھئی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تعلق کے لیے، تو وہ تعلق اتنا قیمتی ہے کہ درمیان کی چیزیں بڑی ہیچ ہیں، بڑی نیچے کی چیزیں ہیں، کہ جس کے اصل مقصد پہ نظر ہے نا تو باقی چیزیں نہیں۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پیر
شیخ مرشد بغیر کسی وجہ کے، ظاہری وجہ کے اپنے مرید پر سختی کرے تو مرید صبر کرے، کوئی وجہ نظر نہ آئے اور وہ سختی کرے تب بھی یہ صبر کرے اور پختہ ارادہ اور عاجزی لے کر آتا رہے، قبولیت ملے گی۔ حضرت جی نے لکھا ہے مہلک روحانی امراض میں کہ حضرت مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر شیخ بغیر کسی وجہ کے بیچ چوراہے میں کھڑا کر کے جوتا مارے تو اچھا مرید وہ تو جوتا اٹھا کے دے، جناب اور مارنا ہے تو مار لیجئے، پہن لے تو پہن لیجئے، جو آپ کی مرضی۔ حضرت سید علی بن وفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرید پر لازم ہے کہ اپنی ساری ہمتیں اور معمولات اور چیزیں شیخ کے قدموں پہ ڈال دے، نہ اپنے علم پر اعتماد کرے نہ اپنے عمل پر، بلکہ یقین کرے کہ تمام تر بھلائیاں اسی شیخ کے واسطے سے اللہ مجھے عطا فرمائیں گے۔ ایک ادب یہ لکھا ہے، ادب نمبر 11، کہ مرید کا اپنے شیخ کی صحبت کو لازم پکڑ لینا، مرید کا اپنے شیخ کی صحبت کو لازم پکڑ لینا بعض مرتبہ مکہ مکرمہ کے نفلی سفر سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ شیخ مرید کو بیت اللہ کے مالک تک پہنچاتا ہے، شیخ مرید کو بیت اللہ تک نہیں، بیت اللہ کے مالک تک پہنچاتا ہے جو کہ بیت اللہ سے افضل ہے۔ گویا شیخ ذریعہ مقصود کے بجائے حقیقی مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مرید کے لیے ضروری ہے کہ شیخ کی خدمت میں مجلس میں جب بھی آئے سچی طلب کے ساتھ آئے، اگرچہ ایک دن میں 1000 مرتبہ آنا ہو۔ مرید کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کا شیخ اس کے کسی پیر بھائی کو کسی بھی کام میں آگے بڑھائے تو یہ حسد نہ کرے، اگر حسد کرے گا تو یہ راستے سے پھسل جائے گا، مقام سے گر جائے گا۔ سالک کے لیے جائز نہیں، سالک کے لیے بات جائز، کسی مسلمان کے لیے سالک کے لیے بات جائز نہیں کہ اپنے جسمانی باپ کو چھوڑ کر اپنی ولدیت کی نسبت کہیں اور کرے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ سالک کے لیے بھی جائز نہیں کہ انسان اپنے والد کی نسبت کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے والد کی نسبت دے، بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ انسان اپنے روحانی باپ شیخ کی نسبت کو چھوڑ کر کسی اور طرف اپنی نسبت کرے، اور اپنے شیخ کے ساتھ تعلق کو چھپانا نہیں چاہیے، بتانا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ ادب نمبر 17 لکھا ہے، جب مرید یہ جان لے، یہ سمجھ لے کہ میرا شیخ کامل ہے، متبع سنت ہے، صحیح العقیدہ ہے، جب شیخ کے بارے میں چیزوں کو جان لے تو پھر اور یہ بات جان لے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو واسطہ ہے میرا یہ شیخ ہے، تو پھر اپنے شیخ کی اطاعت اس طرح سے کرے جیسے کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہوتا ہے۔ کہ ایک دفعہ پرکھ لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا، پھر بیعت ہوئے، جب بیعت ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ یہ صحیح العقیدہ ہے، دیکھیں شیخ کی بھی ذمہ داریاں ہیں یہاں پہ کہ وہ جو بھی حکم دیں گے شریعت کے مطابق دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق دیں گے، خلاف شریعت حکم تو ماننا ہی نہیں ہے نا۔ یہ تو ساری بات ہو رہی ہے کہ جب شیخ متبع سنت اور اللہ کے طرف لے جانے کے لیے فکر مند ہے، تو اس کے بعد کے اصول ہیں۔ 18 نمبر لکھا ہے، مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے ورنہ شیطان کی طرح راندہ درگاہ بن جائے گا۔ مرید اپنے شیخ کے ظاہر پر نظر نہ کرے بلکہ اس باطنی نعمت کی طرف نظر کرے جو شیخ کے دل میں اللہ نے رکھی ہے۔ ظاہری حالات غربت کے بھی ہو سکتے ہیں، امیری کے بھی ہو سکتے ہیں۔
ظاہری حالات خوبصورت بھی ہو سکتا ہے چہرہ اور عام چہرہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہری حالات قد چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ظاہری حالات کے اوپر نظر نہیں، اصل نظر تو باطنی نعمت کی طرف ہے کہ مجھے اس میں سے حصہ ملے۔ جس طرح سالک کے اوپر شرک جو ہے منع ہے، مسلمان کے لیے شرک منع ہے، تو سالک کے لیے بھی شرک سے بچنا لازم۔ اسی طرح شیخ کی موجودگی میں غیر کی طرف توجہ کرنا، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ علی بن وفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ مرید کے لیے آئینے کی مانند ہوتا ہے، شیخ مرید کے لیے آئینے کی مانند ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی مرید نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرے سردار، آج رات میں نے آپ کے چہرے کو خنزیر کا چہرہ دیکھا، آپ کے چہرے کو خنزیر کے چہرے کی مانند دیکھا۔ تو شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے اپنے اس مرید کو جواب دیا کہ بیٹے، میں تیرا آئینہ ہوں، تو اپنے نفس کو خنزیر والی صفت سے، بے حیائی سے پاک کر لے، پھر میری طرف دیکھے گا تو تجھے اپنا صحیح چہرہ نظر آئے گا۔ 25 نمبر پہ یہ لکھا ہے، جب شیخ کسی مرید کو مرید کی خواہش کے خلاف کوئی کام کرنے کا کہے تو مرید کو چاہیے کہ صبر کرے، اس کام کو کرے، ترقی اسی میں ہے۔ 26 نمبر لکھا ہے، سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرید اپنے شیخ کے دوستوں کو دوست سمجھے اور دشمنوں کو دشمن سمجھے، ورنہ شیطان لے جائے گا، یہ راستہ پورا نہیں کر سکے گا۔ ہر آدمی کے کچھ حاسد ہوتے ہیں، کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، تو اپنے ہم جنس میں، اپنے ہی جیسے لوگوں میں رہنے میں انسان کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جب مخالفین میں جاتا ہے تو بلا وجہ کی ایک بحث مباحثے میں پڑھ کر انسان راستے سے دور ہو جاتا ہے، ترقی رک جاتی ہے۔ حضرت سید علی بن وفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرید اپنے شیخ کی نرمی سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ ڈرتا رہے، مرید اپنے شیخ کی نرمی سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ ڈرتا رہے، اور شیخ کی سختی پر رنجیدہ ہونے کے بجائے خوش ہو کہ میری اصلاح ہو رہی ہے۔ مرید کو چاہیے کہ شیخ کی ناراضگی سے دل تنگ نہ ہو، اگر شیخ ناراض ہو جائیں تو مرید کو چاہیے کہ دل تنگ نہ کرے، شیخ دھتکار بھی دے تب بھی جدا نہ ہو، جان لے کہ بزرگان دین کسی مسلمان کو ایک سانس کے برابر لمحے کے لیے بھی ناپسند نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں مریدین کی تعلیم اور تربیت کے لیے کرتے ہیں۔ 31 نمبر پہ لکھا ہے، مرید پر لازم ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو شیخ کی ایذا کا، شیخ کو تکلیف پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ اگر کبھی تکلیف پہنچ جائے تو فوری طور پر معافی کی طلب کرے اور آئندہ کے لیے محتاط رہے۔ مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کے کلام کو اپنی عقل کے ترازو میں نہ تولے۔ اگر شیخ مرید کو کسی خطیب یا عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے روکے تو مرید فوراً رکے، ورنہ نقصان بھی اٹھا سکتا ہے۔ بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو جب پرسکرپشن دیتا ہے، دوائی لکھ کے دیتا ہے، تو بہت ساری باتیں بتاتا ہے، بھائی آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ تو یہ روحانی ترقی کا راستہ ہے، تو انسان ایک طرف آ جائے اور پکا رہے۔ شیخ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مرید کو ایک وظیفے سے ہٹا کر دوسرے کو اختیار کرنے کا حکم دے۔ مرید کو چاہیے کہ فوراً بات کو مانے، اگر جو اس کو محسوس ہو رہا ہو کہ پہلے والے میں مجھے زیادہ فائدہ تھا تو اپنی عقل کو نہ لے کر آئے۔ شیخ کبھی خوشگوار موڈ میں، ہنسی کے موڈ میں اور ایک نشاط کے موڈ میں کبھی ہوتے ہیں، تو لکھا ہے کہ اگر شیخ کبھی مرید کے سامنے خوش بالکل حشاش بشار نظر آئے تب بھی مرید شیخ کے ادب میں غفلت نہ کرے کہ کوئی شیخی پہ آ گیا اور کوئی ماحول کو دیکھا جی خوشگوار ہے، وہ بے ادبی کر لی، تو اس پہ لکھتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ کی خدمت میں حاضر رہنے والے مریدین، کچھ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ وقت ساتھ ہوتے ہیں، خانقاہوں میں ہوتے ہیں،
خدمت میں ہوتے ہیں، ہر وقت کاموں میں موجود ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا دور ہوتے ہیں، ہر وقت رابطہ نہیں ہوتا۔ تو جو شیخ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہنے والے، زیادہ آنا جانا رکھنے والے مریدین ہیں، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھیں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ صہیب رومی اور سلمان فارسی دور سے آئے اور واصل ہو گئے، اور ابو جہل ابو لہب قریب کے رہ کر بھی محروم رہ گئے۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے باپ دادا کی بزرگی پر اکتفا نہ کرے کہ میرے باپ ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا یہ نہیں۔ بہت سارے بچے اس طرح خراب ہوئے اور بزرگوں کی اولادیں کہ بزرگی وراثت میں نہیں ملا کرتی، یہ تو مجاہدے سے ملتی ہے۔ مرید کو چاہیے اگر شیخ اس پر ناراض ہو جائے، مرید کو چاہیے کہ اگر شیخ اس سے ناراض ہو جائے تو فوراً راضی کرنے کی کوشش کرے، اگرچہ اس کو اپنی غلطی کا بالکل پتہ نہ ہو۔ مرید کو چاہیے کہ شیخ کی نیند کو اپنی عبادت سے افضل سمجھے۔ مرید کو یہ بھی چاہیے کہ شیخ کی بیوی کو اپنی والدہ کی مانند سمجھے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ازواج مطہرات امت کے لیے ماؤں کے مانند ہیں، مائیں ہیں۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی طرف پاؤں نہ پھیلائے، شیخ زندہ ہو یا فوت شدہ، رات ہو یا دن، شیخ کی بیٹھنے کی جو مجلس ہے، جو جگہ ہے، اس طرف بھی پاؤں نہ پھیلائے، تو ادب کرے۔ اب یہ ادب کی باتیں ہیں تو بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہیں اور بہت سے کو نہیں بھی آتی، لیکن اس راستے کا اصول اور طریقہ تو یہی ادب اور محبت ہے، اسی سے ترقی ہوتی ہے۔ اور جب شیخ کی بات آتی ہے تو اس میں شیخ بھی تو شیخ ہونا ضروری ہے کہ اتباع سنت والا ہو، خود متبع سنت ہو، عقیدے کا ٹھیک ہو، اور جو بھی وہ احکامات دے رہا ہو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، اور دین کے احیاء کے لیے، مرید کے فائدے کے لیے ہوں۔ تو شیخ کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو جو شیخ پورے کر رہا ہے تو مرید کا کام اب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ادب میں سے وافر حصہ عطا فرمائے اور بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ جو بیعت ہونا چاہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کر لیں۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، یہ خیال کر کے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کا عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. روئے روئے میں اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی میں اپنی محبت پیدا فرما، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں زندہ فرما. یا الہ العالمین ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما. یا الہ العالمین وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اعمال میں برکتیں عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. اور تمام حاضرین یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دام برکاتہ عالیہ کو کامل شفا و صحت عطا فرما. حضرت جی کے صاحبزادہ سیف اللہ احمد صاحب نوجوان ہیں، اللہ انہیں بھی شفا و صحت عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا و صحت عطا فرما. ہمارے تمام مشائخ اکابرین علماء جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، غزہ کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ اللہ ہوتی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما. اقامت دین کی کوشش کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، سیاسی استحکام عطا فرما. یا الہ العالمین معاشی استحکام عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک www.darsequran.com